اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد صاحب نے معراج کے حوالے سے سوال کیا تھا اور یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ اس سلسلے کی تیسری آڈیو ہے۔ تو ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ معراج جو ہے روحانی نہیں ہوئی تھی، جسمانی ہی ہوئی تھی، اور دوسرا یہ کہ خواب میں عرش پہ جانا اور وہاں کی سیر کرنا وہ کون سی مشکل ہے، کوئی بھی بندہ کر سکتا ہے۔ بھئی کمال تو تب ہوگی نا کہ جسم کے ساتھ جایا جائے، باقی تو وہ ہیومن امیجینیشن۔ ابھی آپ امیجن کریں کہ جی آپ آسمان پہ آپ پہنچ جائیں گے، آپ جنت و دوزخ کو بھی دیکھ لیں گے، اور آپ جو امیجن کرتے جائیں عجیب و غریب چیزیں وہ ساری جنت میں ہوں گی، اور لوگوں کو بتا دیں گے میں نے یہ دیکھا ہے۔ یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ خواب میں جانا جی کوئی کہانی نہیں ہے، اس کا کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، زیرو ہے ویلیو۔ خواب میں تو بندہ کچھ بھی دیکھ سکتا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ جی جیتے جاگتے میں بندہ جائے تو پھر وہ بات بنتی ہے نا، پھر اس کا مقام بنتا ہے، اس کی افضلیت بنتی ہے، اس کی ویلیو بنتی ہے۔ تو یہ غامدی کا بھی شاید یہی خیال ہے کہ جی وہ خواب میں ہوا تھا واقعہ۔ تو بہرحال میں بھی ان کا نہ ہو، لوگوں نے ویسے بات کی ہو اس کے حوالے سے، لیکن یہ جن کا بھی یہ خیال ہے وہ تھوڑا اس لفظ اب پہ غور کر لیں گے تو ان کو جواب مل جائے گا۔ اور یہ بیسیکلی وہ چونکہ انگریزوں کی جو دجالی سائنس ہے اس سے سیکولرائزیشن آف مائنڈ کی جا رہی ہے نا، اور لوگوں کے مائنڈ کو یہ یقین دلایا جا رہا ہے کہ اسباب کے بغیر اللہ بھی نہیں چل سکتا۔ یعنی لوگوں کے ایمان و یقین کو مسبب الاسباب سے شفٹ کر کے اسباب پہ لایا جا رہا ہے۔ تو جہاں مسبب الاسباب ہوتا ہے وہاں اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ خود تخلیق کر سکتا ہے، لفظ کن سے کوئی بھی چیز وہ کر سکتا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ جی یہ تو فاصلہ بڑا تھا تو یہ چکر تھا تو وہ چکر تھا، کیوں؟ وہ سارے اسباب کی باتیں ہیں نا۔ تو یہ انسان کے ذہن میں بھی آتا ہے، کیونکہ انسان اپنے تجربات کی روشنی میں تو وہ اسباب کے حوالے سے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے ساری چیزیں۔ اسی لیے جب بی بی مریم کو بشارت دی گئی تو انہوں نے کہا کہ جی میرے بیٹا کیسے ہوگا، مجھے تو کسی نے چھوا تک نہیں ہے۔ تو وہ اسباب کو دیکھ رہی تھیں۔ اسی طرح جب حضرت زکریا کو کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی کیسے ہوگا۔ حضرت ابراہیم کو جب بشارت دی گئی تو انہوں نے بھی کہا کہ کیسے، کیونکہ وہ اسباب کو دیکھ رہے تھے کہ اسباب کے حساب سے تو اس کا امکان نہیں ہے۔ تو اللہ نے انہیں بتایا کہ جو اللہ کرنا چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے، اور اس کا طریقہ یہی ہے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اور ایک اور جو کہانی معراج سے جوڑی جاتی ہے، انتہائی مضحکہ خیز قسم کی کہانی ہے، اور بندے کو حیرت ہوتی ہے کہ جی مولوی صاحبان پھر اس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اس قسم کی باتوں کو، کہ جی وہ حضور ختمی مرتبت کو 50 نمازوں کا جی تحفہ ملا۔ وہ واپس آ رہے تھے تو راستے میں شکر ہے کہ جی حضرت موسیٰ مل گئے تھے۔ میں تو شکر ہی کروں گا نا، نہیں تو مطلب ہے ورنہ تو 50 نمازیں پڑھنی پڑتی، بڑا مشکل ہو جانا تھا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا تحفہ ملا ہے کہ جی 50 نمازیں۔ انہوں نے کہا نہیں واپس جائیں، اس کو کم کریں۔ پھر گئے وہ، پھر 40 ہو گئیں، پھر وہ گئے، پھر انہوں نے کہا نہیں واپس جائیں، پھر وہ 40 ہوئیں، 30 ہوئیں، 20 ہوئیں، 10 ہوئیں، 10 سے 5 ہوئیں۔ پھر حضور ختمی مرتبہ نے کہا کہ نہیں اب مجھے شرم آتی ہے۔ یار مجھے حیرت ہوتی ہے کہ مولوی صاحبان اس قسم کی بات کو سپورٹ کیسے کر لیتے ہیں۔ یا کوئی عقل و خرد بھی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے؟
کمال کی بات یہ ہے کہ جی حضرت موسیٰ کا رسول کی قوم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کو پتہ ہے کہ رسول حضور ختمی مرتبت کی قوم کتنی نمازیں پڑھ سکتی ہے. رسول کو پتہ نہیں ہے، نہ اللہ کو پتہ ہے، نہ حضور ختمی مرتبت کو پتہ ہے. حضرت موسیٰ کو پتہ ہے کہ جی ہم کتنی نمازیں پڑھ سکتے ہیں. یعنی یہ حضرت موسیٰ کی مہربانی تھی. اب اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کنوں نے روایت بنائی ہوگی. حضرت موسیٰ کی قوم نہیں بنائی ہوگی نا، اپنے نبی کی فضیلت ظاہر کرنے کے لیے. کہ دیکھیں اب اگر فار ایگزامپل سامنے یہودی بیٹھا ہوا ہے اور آپ اس سے ڈسکشن کریں، وہ کہیں گے یار چھوڑو تم کیا بات کرتے ہو، آپ کے نبی کو تو اتنا پتہ نہیں تھا کہ نمازیں کتنی پڑھ سکتے ہیں میرے بندے. یہ تو شکر کرو ہمارے نبی راستے میں مل گئے تھے اور آپ کی نمازیں 5 ہو گئی ہیں، ورنہ آپ بھی رو رہے ہوتے. نعوذ باللہ من ذالک. آپ کے نبی نے تو آپ کا کام کر دیا ہوا تھا. یہ تو ہمارے نبی نے آپ کو بچا لیا ہے، تو آپ ہمارے سن مان دو. آپ یہودی کو کیا جواب دو گے؟ تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں نے یہ روایت بنائی ہے، یہ کہانی بنائی ہے. اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ اہل تشیع حضرات اس پہ بڑا وہ کرتے ہوتے تھے، اعتراضات کرتے ہوتے تھے. لیکن جب میں نے ان کی کتاب پڑھی تو ان کی کتاب میں بھی یہ روایت لکھی ہوئی تھی. میں نے کہا لیں جی اہل سنت پہ اعتراضات کر رہے ہیں اور اپنی کتاب میں بھی یہ روایت لکھی ہوئی ہے. من لا یعذر الفقیہ میں، یعنی ان کی صحاح 4 ہیں، 4 صحیح کتابیں، اور سنیوں کی ہیں 6 صحیح کتابیں، باقی ساری غلط ہیں. بس یہ 6 صحیح ہیں، باقی حالانکہ ان صحیح کتابوں میں بڑی بڑی غلط باتیں لکھی ہوئی ہیں. اور یہ میں نے یہ معراج کے حوالے سے کتنی غلط باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور ان کی بھی 4 صحیح کتابوں میں بڑی بڑی غلط باتیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن وہ مولویوں کو نظر نہیں آتی. وجہ کیا ہے کہ قرآن کی اینک سے نہیں دیکھتے، فرقے کی اینک سے پڑھتے ہیں. جب آپ فرقے کی اینک لگا کے پڑھیں گے تو غلطی نظر کدھر سے آئے گی؟ پھر تو دوسرے کی غلطی، دوسرے فرقے کی غلطی نظر آتی ہے نا، اپنی تو نظر نہیں آتی. لیکن جب آپ قرآن کی اینک لگاتے ہیں تو پھر دونوں سایہ 4 میں بھی غلطیاں نظر آتی ہیں اور سایہ 6 میں بھی غلطیاں نظر آتی ہیں. تو یہ بھی ایک بڑی مطلب ہے کہ ایک مذاق ہے، انبیاء کے حوالے سے ایک مذاق ہے کہ جی وہ اوپر جا رہے ہیں نیچے آ رہے ہیں، اوپر جا رہے ہیں نیچے آ رہے ہیں، جی نمازیں معاف کروا رہے ہیں، اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور یہ جو نمازیں ہیں یہ ٹوٹل 7 نمازیں ہیں، کبھی بھی 50 نہیں تھیں، نہ ان کے نام ہیں. قرآن نے کوئی چھوٹے سے چھوٹا ہنٹ بھی نہیں دیا. تو ٹوٹل 7 نمازیں ہیں، جن میں سے 5 فرض اور باقی جو ہے وہ آپشنل رکھی گئی ہیں. آپ اگر پڑھیں گے تو آپ کی روحانی ڈیولپمنٹ ہوگی، آپ کو فائدہ ہوگا، اور اگر نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہے، لیکن 5 آپ نے ضرور پڑھنی ہے. اور اس کا ذکر قرآن کی 17 آیات میں موجود ہے، جس میں قرآن کے اس کے ٹائمنگ بتائے گئے ہیں. اور یہ ان میں سے کئی آیات جو ہے معراج کے بعد نازل ہوئی ہیں، یعنی 1-2 آیات معراج کے واقعے سے پہلے نازل ہوئی ہیں، اور کئی آیات جو ہے وہ معراج کے واقعے کے بعد نازل ہوئی ہیں. تو اگر معراج میں ہی 5 تھیں تو پھر تو اللہ تعالیٰ سیدھا معراج کے بعد 1 آیت نازل کرتا اور اس میں 5 کی 5 کا وہ بتا دیتا. لیکن یہ سلولی گریجولی لایا گیا ہے، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے بتایا گیا کہ چلیں اب پہلے 1 پڑھ لیں، پھر 2 پڑھ لیں، پھر 3 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 5 پڑھ لیں، اور 6 اور 7ویں بھی آ گئی. پھر تو سلولی گریجولی کہا گیا. اسی طرح باقی چیزوں میں بھی سلولی گریجولی ہوا ہے. شراب کے حوالے سے، نشے کے حوالے سے کہا گیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ.
تو پھر اس کے بعد نشہ حرام کر دیا گیا۔ تو اس طرح سلولی گریجولی ہیومن سائیکالوجی کو مد نظر رکھتے ہوئے ظاہری بات ہے اب جو لوگ مطلب کئی نسلوں سے شراب پی رہے تھے یا جو برے کام ہوتے تھے کرتے تھے، شرک کرتے تھے، بتوں کے سامنے جھکتے تھے، ان کو ایسے ایسے ہی ٹھیک کرنا تھا نا، اوور نائٹ تو بندہ نہیں ٹھیک ہو سکتا۔ تو یہ ساری جو ہے کہانیاں روایات سے لوگ پڑھتے ہیں اور پھر ان کو چونکہ 10 صدیوں سے دہرایا جا رہا ہے، وہ لوگوں کے دماغوں میں گھس گئی ہوئی ہیں، نہ صرف لوگوں کے دماغوں میں بلکہ علماء کے دماغوں میں بھی گھسی ہوئی ہیں، اور وہ نکلنے کا نام نہیں لیتی۔ اور بڑا سمپل سا ہے، اب جیسے حضرت ابراہیم کے والد کا نام کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے آذر، لیکن اہل تشیع اس کو نہیں مانیں گے، وہ کہیں گے نہیں جی ان کا یہ آذر جو ہے ان کے چچا تھے۔ تو بھئی اللہ کو چچا کی عربی نہیں آتی تھی کہ عربی میں چچا کا لفظ استعمال کر لیتا؟ او جی حضرت ابراہیم ان کے منہ بولے بیٹے تھے، تو کیا اللہ کو منہ بولے بیٹے کی عربی نہیں آتی کہ اللہ منہ بولے کے بیٹے والا لفظ استعمال کر لیتا؟ ابھی کیوں کہا؟ پھر وہ کیونکہ وہ روایت کے ذریعے، روایت میں آیت کو فٹ کرنا ہے نا۔ اب ان کی روایت جو ہے کہ جی حضرت ابراہیم کے والد کا نام تارخ تھا، تو اب اس روایت کے ذریعے آیت کو بدلا جا رہا ہے نا انٹرپریٹیشن کر کے، تو اب وہ تارخ کو ثابت کرنا ہے، لہٰذا یہ کہانی بنائی گئی۔ اور پھر ایک اور کہانی بنائی گئی کہ نہیں جی یہ ابھی کا لفظ جو ہے چچا کے لیے استعمال ہوتا ہے، اب یہ ڈنڈی ماری گئی۔ ظاہری بات ہے کہ وہ کامن مین تو بیچارہ نہیں سمجھتا۔ جب آبا کہتے ہیں نا کہ فلانے کے آبا و اجداد، تو اس میں چچا شامل ہوتا ہے، یعنی جب جمع کا صیغہ استعمال ہو تو اس میں چچا شامل ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ آبا میں تو بالکل آبا میں چچا شامل ہوتا ہے، ابھی میں کبھی بھی نہیں ہوتا۔ جب لفظ سنگل استعمال ہوا ہو ابھی، میں کہتا ہوں آپ کے آبا و اجداد، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یس آپ کے چچا تایا بیچ میں شامل ہیں۔ لیکن اگر میں کہوں کہ جی آپ کے والد صاحب، تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ جی آپ کا چچا شامل ہے۔ تو قرآن نے لفظ ابھی استعمال کیا ہے، تو بھئی ابھی کا مطلب ہے والد۔ تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اللہ نے کہا ہے کہ والد ہے تو بس ٹھیک ہے۔ نہیں جی وہ نبی کا والد تو مشرک نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ نے بتا دیا نا کہ ابراہیم کا والد تھا، وہ بت تراش تھا۔ تو نظریہ اس آیت سے بناؤ نا، روایت سے کیوں بنا رہے ہو؟ تارخ سے کیوں بنا رہے ہو نظریہ؟ بھئی وہ تو لا رہا بفی نہیں ہے، یہ لا رہا بفی بک ہے۔ اب یہاں سے اگر بناؤ گے نظریہ تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، مسئلہ نہیں ہوگا، وہ آیتوں کو آپ کو انٹرپریٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ لیکن نہیں، مولوی نے اپنا فرقہ ثابت کرنا ہے نا، اس نے قرآن کی تو اطاعت کرنی نہیں ہے۔ تو یہی حال سنیوں کا ہے روزے کے معاملے میں، کہ روزے میں کلیئر کٹ آیت میں کہا گیا ہے کہ جی اتم الصیام الی اللیل، لیل تک روزہ مکمل کرو۔ اور لیل کا مطلب یہ ہے کہ جی مغرب جب قضا ہو جاتی ہے وہاں سے لیل شروع ہوتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اہل سنت لوگ کہ جی مغرب قضا ہو گئی، اس کا مطلب ہے اب لیل شروع ہو گئی ہے۔ یعنی مغرب وہ ہوتی ہے جب تھوڑا روشنی ہو تھوڑا اندھیرا ہو، اندھیرا روشنی مکس ہو، اور جب فل اندھیرا ہو جائے تو پھر مغرب قضا ہو گئی، اور سمجھو یہ لیل شروع ہو گئی۔ تو قرآن نے کلیئر کٹ کہا ہے کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل، روزہ لیل تک مکمل ہو۔ کیوں کہ مغرب پہ تو اس نے، اب اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کہنا ہوتا کہ مغرب کو روزہ کھولو تو یہ کہتا نا اتموا الصیام الی المغرب، مغرب کا لفظ قرآن میں موجود ہے۔ اگر غروب کے وقت روزہ کھولنا ہوتا تو قرآن میں کلیئر کٹ اللہ کہہ دیتا اتموا الصیام الی الغروب، الی اللیل کیوں گا؟ وجہ یہ ہے کہ غروب کے وقت اس نے نماز کا حکم دیا ہوا ہے۔
تو اللہ کے دو حکموں میں کنٹرڈکشن نہیں ہو سکتا، تضاد نہیں ہو سکتا، لہٰذا اس نے تو پتہ تھا کہ میں نے مغرب کے وقت نماز کا حکم دیا ہوا ہے، تو لوگ تسلی سے نماز پڑھیں گے، اور جب نماز پڑھ کے فارغ ہوں گے تو لیل شروع ہو چکی ہوگی، روزہ کھول لیں گے۔ لیکن کوئی مولوی سنیوں کا نہیں مانے گا، اور وہ بات شیعوں کا کوئی مولوی نہیں مانے گا۔ قرآن نے بڑا کلیئر کہا ہوا ہے، تو دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور قرآن سے اپنے کنسیپٹ بنانے کی توفیق عطا کرے، اور قرآن سے کنسیپٹ بنا کے اس کے مطابق فل ان دی بلینکس روایت سے کریں ہم۔ یہ نہ ہو کہ روایات سے نظریے بنا کے قرآن کو اس میں فٹ کریں توڑ مروڑ کے۔ تو اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔